السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ العلی الولی الحی القیوم۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وصحبہ بارک وسلم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حکم آپ کو اور ہمیں دیے، ان حکموں کے خلاف کام کرنا، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ جس کام کے کرنے کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، اس کام کو نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے، اور جس کام کو نہ کرنے کا کہا ہے، نہ کرنے کا حکم دیا ہے، ان کاموں کو کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ جیسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے حکم دیا کہ رمضان کا مہینہ آئے تو 300 کے 300 دن، اگر 29 دن ہے تو 29 دن پورے رمضان کے روزے رکھو۔ تو یہاں عمل کرنے کا حکم ہے، اور اگر کسی نے اللہ نہ کرے وہ روزہ نہیں رکھا، مطلب کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو توڑا، تو گویا کہ یہ گناہ ہو گیا۔ تو گناہ کی آسان بات کہ آسانی سے اگر آپ اور ہم سمجھنا چاہے کہ گناہ کسے کہتے ہیں، تو جن کام کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو نہ کرنا، اور جن کو نہ کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ اور گناہ کے کیا ہے کہ دنیاوی نقصانات بھی ہے اور اخروی نقصانات بھی ہے، یعنی آخرت میں بھی گناہوں کے نقصانات ہے، اور کچھ نہ کچھ دنیا میں بھی گناہوں کے نقصانات آپ اور ہم محسوس کریں گے اگر آپ اور ہم گناہ کریں گے تو۔ بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں کہ آخرت میں نقصان کیا ہوں گے، تو آخرت کے نقصان تو زیادہ تر آپ اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کو اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی عذاب دے گا، اور آپ کو اور ہمیں قبر میں اور میدان محشر میں آپ کو اور ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ اخروی نقصانات تو ہے، لیکن دنیاوی نقصانات بھی بزرگوں نے لکھے کہ گناہ کے دنیاوی نقصانات بھی ہے۔ ان میں سے پہلا نقصان یہ لکھا ہے بزرگوں نے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے دنیا کا سب سے بڑا نقصان اگر کسی بندے کو ہوتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اس بندے سے نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے، اور یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ گناہوں کے جتنے بھی نقصانات ہیں اس دنیا میں، جو نقصان ملتے ہیں، ان میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی پیشانی سے سجدے کی تڑپ چھین لیتا ہے، اس بندے کے دل سے قرآن کی محبت چھین لی جاتی ہے، وہ بندہ نیکی کے کام کی طرف آتا نہیں ہے، کیونکہ اس گناہوں کا وبال ہوتا ہے، اس گناہ کرنے کی وجہ سے اس بندے کا نیکی کی طرف دل ہی نہیں لگتا۔ اور یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ آپ سوچیں کہ جو بھی آخرت میں آپ کو اور ہمیں نقصان ہوں گے، اس نقصان کا تو آپ اور ہم اگر اس دنیا میں نیکی کرے تو پھر کچھ نہ کچھ آپ کو اور ہمیں اس کا فائدہ مل جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس گنہگار بندے کو جو نقصان عطا فرماتا ہے، وہ نقصان ہی اتنا خطرناک ہے کہ بندے کو نیکی کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ اسی لیے آج آپ نے اور ہم نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ تو کیا ہے کہ فجر میں اس وجہ سے نہیں آ پاتے کہ ان کی نیند نہیں کھلتی۔ ہاں، یہ بھی ایک طرح کی کمی کوتاہی ہے۔ آپ کو اور ہمیں ایسا عمل کرنا چاہیے جس سے آپ کی اور ہماری نیند کھل جائے۔ ویسا عمل کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے بزرگوں نے فرمایا کہ ذکر مراقبہ کرنا چاہیے۔ جو بندہ زیادہ ذکر اور مراقبہ کرے گا، اس بندے کی کیا ہے کہ فجر میں نہیں بلکہ تہجد میں نیند کھل جائے گی۔ اس کے لیے آپ کو ہمیں محنتیں کرنی پڑے گی۔ لیکن بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں
جن کی نیند نہیں کھلتی، اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نیند بھی کھل جاتی ہے، وہ جاگ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور فجر کی نماز میں تو چلو نیند کا معاملہ ہے، باقی نمازوں میں آپ اور ہم جاگ ہی رہے ہوتے ہیں اور کچھ کام بھی نہیں ہوتا، بالکل خالی بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر کی طرف آنے کے لیے آپ کر ہمارے قدم نہیں اٹھتے۔ کس وجہ سے نہیں اٹھتے؟ اس وجہ سے نہیں اٹھتے کہ آپ اور ہم گناہوں کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ یہ ان گناہوں کا وبال ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کر ہمارا نیکی کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ دوسرا نقصان بزرگوں نے یہ لکھا ہے گناہوں کا، کہ انسان کا دل بے چین رہتا ہے۔ جو بھی کھانا ہو کھانا سامنے، جو بھی پینا ہو وہ پینے کی چیز سامنے، جو بھی پہننا ہو وہ پہننے کے کپڑے سامنے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری نعمتیں اس بندے کے پاس ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس بندے کا دل بے چین ہوتا ہے، اس کے دل میں سکون نہیں ہوتا۔ یہ گناہوں کا دوسرا وبال ہے، یہ دوسرا نقصان۔ تیسرا نقصان بزرگوں نے لکھا ہے کہ گناہوں کا تیسرا نقصان کیا ہے؟ تیسرا نقصان یہ ہے کہ برکت کا اٹھ جانا، برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، انسان کے وقت میں برکت نہیں ہوتی۔ جو کام 1-1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے وہ 5 گھنٹے اس میں لگا رہتا ہے، پھر بھی کام مکمل نہیں ہوتا۔ انسان کے وقت میں برکت نہیں، اسی طرح انسان کے رزق میں برکت نہیں۔ پہلے 10,000 کماتا تھا، آج 20,000 کما رہا ہے، 25,000 کما رہا ہے، بات پھر بھی وہیں کی وہیں کہ پہلے بھی پیسے نہیں بچتے تھے، آج بھی پیسے نہیں بچ رہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ گناہوں کے نقصانات میں سے ایک نقصانات ہے۔ انسان کے رزق میں برکت نہیں، انسان کی اولاد میں برکت نہیں، انسان کے وقت میں برکت نہیں۔ یہ برکت کا اٹھ جانا یہ گناہوں کے نقصان میں سے ایک نقصان۔ تو حضرات اور بھی گناہوں کے نقصانات بزرگوں نے گنوائے ہیں، تو ان سارے نقصانوں سے بچنے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، جو طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی کا پٹا اپنی گردنوں پر اور اپنے کندھے پر ڈال رکھا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اے ایمان والو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توبہ کا دروازہ ایسا بندوں پر کھلا رکھا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کا دروازہ اگر آپ اور ہم پر نے اگر نہ کھولتا، پھر تو آپ اور ہم ہلاک اور برباد ہو جاتے۔ پھر آپ کر ہمارے پلے ہوتا کیا؟ آج آپ کر ہمارے پلے اتنی نیکیاں نہیں ہے، آپ کر ہمارے نامہ اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کر ہمارے لیے گنہگار بندوں کے لیے، گنہگار بندوں کو جنت عطا فرمانے کے لیے ایک راستہ عطا فرمایا، ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی۔ اس نعمت کا نام توبہ ہے۔ جو بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس گناہوں سے ایسا پاک اور صاف کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنما ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور یہ پکا ارادہ کرتا ہے کہ آئندہ میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ پکے دل سے جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف عطا فرما دیتا ہے۔ اور صرف معاف ہی نہیں فرماتا بلکہ آگے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے پچھلی زندگی کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے فرشتوں، اس کے جتنے بھی گناہ ہیں ان گناہوں کو میں نے معاف کر دیا، اور صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ اس کے جتنے گناہ تھے وہ گناہ کے کھاتے میں سے نکال کر کے نیکی کے کھاتے میں ڈال دو۔ لیکن کوئی تو ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، رو رو کر، گر گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور آئندہ نیکوکاری والی زندگی گزارنے کی کوشش میں لگ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کریم، اتنا رحیم، اور اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ آپ پر ہمارے گناہ اللہ کی رحمت کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ وہ پرانے دور میں ایک بہت ظالم حاکم گزرا ہے،
بہت ظالم، جس کا نام تھا حجاج بن یوسف، اور اتنا ظالم تھا کہ اس نے کئی ہزار صحابہ کو قتل کیا، 10,000 سے بھی زیادہ صحابہ کو اس نے قتل کیا۔ اتنا ظالم بادشاہ، حکمران تھا، بادشاہ تو نہیں تھا، خلیفہ تو نہیں تھا، اس کا وزیر تھا، اتنا ظالم حکمران۔ اور صحابہ خود فرمایا کرتے تھے کہ ایک تو وہ فرعون تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، وہ بھی اتنا ظالم تھا، اور ایک یہ ظالم ہے جو ہمارے دور کا فرعون ہے، جو حجاج بن یوسف ہے۔ تو صحابہ فرماتے کہ وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، اور ایک یہ فرعون جو ہمارے دور میں ہے، یہ ہمارے دور والا فرعون ظلم میں موسیٰ علیہ السلام والے دور کا جو فرعون تھا اس سے بھی بڑھ گیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر، اتنے بڑے پائے کے صحابہ، ان کو اس بدبخت نے قتل کیا، آپ کو شہید کیا، اور کئی دنوں تک آپ کی لاش مبارک کو بیچ بازار میں جو چوک تھا، اس چوک میں آپ کی لاش مبارک کو لٹکا دیا گیا۔ اس بدبخت نے اتنا ظلم کیا اس صحابی رسول پر، اور صرف ایک ہی صحابہ پر نہیں بلکہ ہزاروں صحابہ کو قتل کیا۔ اتنا ظالم حکمران حجاج بن یوسف۔ اس کا آخری وقت آیا، موت کا وقت قریب تھا، وہ اپنی چارپائی پر، اپنے کھاٹلے پر لیٹا ہوا تھا، اس کے پاس اس کی ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی آخری وقت تھا کہ ابھی حجاج بن یوسف کی موت آئے گی، ابھی موت آئے گی، یوں آخری وقت تھا۔ اس وقت اس کی ماں رونے لگ گئی۔ اب جب اس کی ماں رونے لگ گئی تو حجاج بن یوسف نے دیکھا کہ اس کی ماں رو رہی ہے، تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں کیوں رو رہی ہو؟ ایک نہ ایک دن تو ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے، میں نے اتنی عمر میں کئی لوگوں کو دنیا سے فارغ کر دیا، قتل کر دیا، کوئی اپنے خود ہی موت مر گئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ ماں ایک نہ ایک دن تو اس دنیا سے جانا ہے، آج میں جا رہا ہوں، تو روتی کیوں ہے؟ اس میں کون سی نئی بات ہے، تو روتی کیوں ہے؟ تو اس ماں نے کہا کہ بیٹا میں اس وجہ سے نہیں رو رہی کہ تو دنیا سے جا رہا ہے، ہاں مجھے بھی دنیا سے جانا ہے، تمام انسانوں کو، جنات کو، پرندے کو، ہر جاندار کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو پھر حجاج بن یوسف نے پوچھا کہ ماں اگر تو میری موت پر نہیں رو رہی ہے تو پھر کس وجہ سے رو رہی ہے؟ تو اس ماں نے کہا کہ بیٹا میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ تمہاری موت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ کل قیامت کے دن تیرا ہوگا کیا؟ تم نے اتنا ظلم کیا، صحابہ کو قتل کیا، تابعین کو قتل کیا، اللہ کے نیک بندوں پر اتنا ظلم کیا، کل قیامت کے دن تیرا ہوگا کیا؟ میں یہی سوچ کر کے رو رہی ہوں کہ کل قیامت کے دن تیرا ہوگا کیا؟ حجاج بن یوسف نے کہا ماں مجھے ایک بات بتا۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا ایک بات یہ بتا کہ کل قیامت کے دن اگر میرا نامہ اعمال تیرے سپرد کیا جائے اور تجھے کہا جائے کہ تو میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کرنا چاہتی ہے تو فیصلہ کر دے، اگر میرا سارا معاملہ کل قیامت کے دن اگر تیرے سپرد کیا جائے تو تو کیا فیصلہ کرے گی؟ اس ماں نے کہا کہ بیٹا تو جیسا بھی ہے، ظالم ہے، جابر ہے، جیسا بھی ہے، لیکن میں تو ماں ہوں، میری تو ممتا ہے، میں کل قیامت کے دن اگر تیرا معاملہ میرے سپرد کیا جائے تو میں تو تمہیں معاف کر دوں گی اور میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گی۔ تب حجاج بن یوسف نے کہا کہ ماں اگر میرا معاملہ تیرے سپرد کیا جائے تو تو میرے گناہوں کو معاف کر دے گی، مجھے جنت کا پروانہ عطا فرما دے گی۔ ماں وہ اللہ تبارک و تعالی جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ رحمت فرمانے والا ہے، جب کل قیامت کے دن میرا معاملہ اس کے سپرد ہوگا تو وہ مجھے کیوں معاف نہیں فرمائے گا؟ تو حضرات حجاج ابن یوسف جیسا ظالم اگر حکمران جس نے اتنے گناہ کیے، صحابہ کو قتل کیا، پھر بھی اس نے اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کی رحمت سے وہ بندہ مایوس نہیں ہوا، پھر آپ اور ہم کیوں مایوس ہو کے بیٹھے؟ کیوں آپ اور ہم اللہ کی بارگاہ میں نہیں آتے؟ کیوں آپ اور ہم نمازیں نہیں پڑھتے اور نمازیں پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے؟ آج آپ اور ہم دنیا میں کا معاملہ اگر دیکھ لیں تو دنیا میں کیا کہ اگر کوئی دو بندے
آپس میں ان کے اسی طرح کی کوئی کھٹی بات ہو گئی ہوتی ہے تو بیچ میں کسی آدمی کو لایا جاتا ہے کہ دیکھو میرے گھر پہ شادی کا موقع ہے اور یہ آدمی میرے گھر پہ آئے گا نہیں، اس کے ساتھ میرا جھگڑا ہے، تو ایک کام کر، میری طرف سے جا کر کے اس سے بات کر، ہمارے گھر میں شادی کا موقع ہے، یہ نہیں آئے گا تو لوگ باتیں کریں گے کہ تمہارا فلاں رشتہ دار نہیں آیا، تمہارا فلاں دوست نہیں آیا۔ کسی بھی طریقے سے شادی کے موقع پر اس بندے کو منانے کے لیے لوگ طرح طرح کی محنتیں کرتے ہیں، پھر جا کے وہ بندہ مان جاتا ہے۔ لیکن حضرات آپ اور ہم شادی کے موقع پر ان لوگوں کو تو منانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اللہ کو منانے کی کوشش کی؟ وہیں شادی کا موقع ہوتا ہے، اسی شادی کے موقع پر آپ اور ہم ڈی جے بجاتے ہیں، طرح طرح کے رسم و رواج آپ اور ہم کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کو ناراض کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ اور ہم نیکی کے کام میں لگ جائے، آپ اور ہم نیکی کے کام میں لگ جائے، نمازوں کی پابندی کرے۔ الحمدللہ آپ کر ہمارے یہاں بعض نوجوانوں نے یہ فجر کی نماز کا ماحول بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اس محنتوں کی ضرورت ہے، اور صرف فجر میں ہی نہیں بلکہ آپ اور ہم پانچوں وقت کے لیے اللہ کے گھر میں مسجد میں آپ اور ہم نماز کے لیے تشریف لے آئے۔ اب دکاندار یہ سوچتا ہے کہ میں اگر نماز کے لیے مسجد میں چلا جاؤں گا تو میرے 2-4 گراہک چلے جائیں گے، ارے وہ تیرے 2-4 گراہک ہو گئے 20-25 کے 50-100 کے، تو اللہ کو تو منع کر کے آ، نماز تو پڑھ کر کے آ، جب اذان کی آواز آئے اپنے قدم اللہ کے گھر کی طرف تو بڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی گراہک ایسا بھیج دے گا تو سارے دن کی تیری کسر نکال دے گا۔ تجھے کیا پتا، اللہ فرماتا ہے کہ سب کے دل تو میرے قبضے میں ہیں، تو سارے لوگوں کے دل اللہ کے قبضے میں ہے، اسی لیے آپ اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لیں، رسول اللہ کو منا لیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نے اور ہم نے منا لیا تو ساری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قدموں میں ڈال دے گا۔ وہ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے بزرگ گزرے، اور آپ کی ملاقات مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، اتنے پرانے بزرگ۔ آپ کیا ہے کہ ایک مرتبہ تقریر فرما رہے تھے، اور آپ کی تقریر کیا ہے کہ اس طرح کی ہوتی کہ لوگ تڑپ جاتے، لوگوں کی چیخیں نکل جاتی، لوگ کپڑے پھاڑ دیتے، اتنی آپ کی تقریر میں اثر اور پاور ہوتا تھا۔ اور اثر اور پاور کیوں نہ ہو، کیونکہ خود ان کا دل اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں سرشار ہوا کرتا تھا۔ آج ہمارے جیسے لوگوں کی تقریر سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ ہم بھی اندر سے خالی، جو خود ہی اندر سے خالی ہے، پھر آپ کے اوپر کیا اثر ہوگا۔ تو آپ کیا کہ ایک مرتبہ تقریر فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ آپ نے تقریر میں دوران تقریر آپ نے عجیب بات فرمائی، بہت بڑی بات فرمائی، اللہ کرے کہ آپ کر ہمارے دلوں میں وہ بات بس جائے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے تقریر کرتے کرتے فرمایا کہ لوگوں، آج دنیا میں جب بھی تم کسی کے گھر پہ جاتے ہو اور اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہو تو تھوڑی دیر کے بعد ہی صحیح وہ دروازہ بالآخر کھول دیا جاتا ہے۔ گھر والے اگر کسی کام میں ہے، کوئی رسوڑے میں ہے، کوئی باتھ روم میں ہے، کسی نہ کسی کام میں ہے، تو بالآخر تھوڑی دیر کے بعد ہی صحیح وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اسی لیے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ لوگ اندر سے کھولے۔ امام حسن بصری فرماتے، لوگوں اللہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا کرو، اپنی اس پیشانی کو حالت نماز میں اللہ کی بارگاہ میں جھکایا کرو۔ جب تمہاری پیشانی زمین پر جھکے گی اللہ کی بارگاہ میں، گویا کہ تم نے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں، لوگوں ہر روز 5 وقت اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا کرو، ایک نہ ایک دن وہ وقت ضرور آئے گا کہ اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آ جائے گا اور اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل ہی جائے گا۔ تمہارے لیے بھی ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے گا، اور رحمت کا دروازہ جب اللہ کھولے گا اپنے محبوب کو فرما دے گا، اے میرے محبوب، آج دنیا میں لوگ اسے نہیں جانتے، اے میرے محبوب میں نے اس کو اپنا ولی بنا لیا ہے، اس کی ولایت کا اعلان تو فرما۔ جن کو کوئی نہیں جانتا ان کی ولایت کے ڈنکے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بجواتے ہیں۔ آج آپ کا ہمارا حال تو ایسا ہے کہ آپ کا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، پھر بھی ہم لوگوں پہ اس طرح کا روب اور دبدبا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ہم اللہ کے ولی ہیں۔ نہیں، ولایت بڑی کٹھنائیوں کے اندر ہے، ولایت بڑی مصیبتوں کے اندر ہے۔ ولایت حاصل کرنے کے لیے آپ کو ہمیں نمازیں پڑھنی ہوگی،
जब इमाम हसन बसरी ने ये बात बयान फरमाई, लोगों के दिल पर इतना असर हुआ, और असर क्यों ना हो, बात ही कुछ इस तरीके की थी। लेकिन आपकी महफिल में बैठने वाले भी कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि अल्लाह वाले लोग थे। ताबईन का दौर था, जिन्होंने सहाबा से मुलाकातें की थी। इतने बड़े बड़े बुजुर्ग आपकी बारगाह में बैठे हुए थे। आपने जैसे ये बयान फरमाया, एक बूढ़ी खड़ी हो गई, एक बूढ़ी औरत, और उन्होंने कहा, ए इमाम हसन बसरी, आपने जो बात बयान फरमाई, यकीनन हक बात बयान फरमाई कि अल्लाह का दरवाजा खटखटाते रहो, कभी न कभी अल्लाह का दरवाजा खुलेगा। लेकिन मुझे एक बात और पूछनी। उन्होंने कहा, क्या बात पूछनी है? कहा, आपने ये बयान फरमाया कि अल्लाह का दरवाजा खटखटाते रहो, कभी न कभी अल्लाह का दरवाजा जरूर खुलेगा। ए इमाम हसन बसरी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे आप बताइए तो सही कि अल्लाह ने अपने रहमत के दरवाजे बंद कब किए हैं, क्या वो अब खोलेगा? अल्लाह के रहमत के दरवाजे तो खुले ही है, लेकिन बंदों को क्या हो गया, तो अल्लाह की रहमत की भीख नहीं मांगते। इसीलिए आपको हमें चाहिए, हम ज्यादा से ज्यादा इबादत में लगे रहे और नेकी की काम करते रहे और अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, और बुजुर्गों के वाक़यात भी सुने, पढ़े, ताकि आपको और हमारा भी दिल नरम हो और हमें भी अल्लाह को मनाने का सलीका आ जाए। अब आखिरी बात बयान करके अपनी बात को मुकम्मल करूँ, एक वाक़या बयान करके कि काबा शरीफ के अंदर, बैतुल्लाह शरीफ के अंदर लोग तवाफ में मशगूल, हजारों की तादाद में लोग तवाफ कर रहे हैं, और हर कोई अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांग रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है, अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है। उन सारे हजारों की तादाद में लोग तवाफ में लगे हुए हैं। इतने में क्या हुआ, इतने में एक रोने की आवाज बुलंद हुई, इतनी जोर से रोने की आवाज बुलंद हुई। लोग जो तस्बीहात में लगे हुए थे, अल्लाह के जिक्र में लगे हुए थे, अल्लाह को मनाने में लगे हुए थे, उन सब की तवज्जो उस तरफ गई। तमाम लोगों ने देखा कि एक कोई नौजवान है, एक कोई आधड़ उम्र का आदमी है, नौजवान या आधड़ उम्र का आदमी, उसने क्या है कि काबे का गिलाफ पकड़ा हुआ है, और गिलाफ पकड़ करके उस बंदे के चेहरे पर भी पर्दा डाला हुआ है, और वो बंदा जोर जोर से रो रहा है, काबे को पकड़ करके इतनी जोर जोर से रो रहा है कि हजारों की तादाद में जो लोग थे उन तक आवाज पहुंच गई। और रो रो के क्या कह रहा है, रो रो के कह रहा है कि मौला तबारक व तआला, मेरे इतने ज्यादा गुनाह है जितने इस दुनिया में पत्ते नहीं है, पेड़ों के पत्ते नहीं है, उन जितने दुनिया में पेड़ों के पत्ते हैं उनसे भी मेरे ज्यादा गुनाह है, मेरे गुनाहों को माफ फरमा मौला, मेरे गुनाहों को माफ फरमा। इस दुनिया में इतने कंकर नहीं है जितने मेरे गुनाह है, मेरे गुनाहों को माफ फरमा। यूं बंदा अल्लाह की बारगाह में रो रो कर तौबा कर रहा था। लोगों का सबका ध्यान उसी तरफ, लोगों ने तवाफ रोक दिया, सारे लोग खड़े हो गए। खड़े होकर के उस बंदे का रोने की आवाज सुन करके खुद की आंखों में भी आंसू बहने लग गए, लोग भी रोने लग गए। अब लोगों की हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि कोई जाकर के उसको रोके, लेकिन उनमें एक नेक आदमी भी था जो बड़ा पाए के बुजुर्ग थे, वो वहां गए, जाकर के उसको तसल्ली दी कि इतना ज्यादा क्यों रोता है, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, अल्लाह तेरी अपनी रहमत से तेरे तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह की रहमत इससे भी बड़ी है जितने दुनिया में पेड़ के पत्ते हैं, इससे भी बड़ी है जितनी दुनिया में कंकरियां है, इससे भी बड़ी है जितने तेरे गुनाह है। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, इतना क्यों रोता है। जब उस बंदे ने उस बंदे को थोड़ी दिलासा दिया, उनने रोना थोड़ा कम किया, जब लोगों का भी ध्यान उसी तरफ था, उस बंदे ने पीला कर पूछ लिया कि इतना गुनहगार बंदा तू है कौन, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, मुझे जरा बता तो सही इतना बड़ा गुनहगार तू है कौन। जब उस नौजवान ने, उस आधर उम्र के आदमी ने पीछे मुड़ करके देखा, उस नौजवान के चेहरे पर एक पर्दा लटकाया हुआ था। उस आदमी ने दूसरी बार पूछा कि मुझे बता तो सही तू है कौन, इतना बड़ा गुनहगार, जो सारी दुनिया से बड़ा गुनहगार, तू है कौन। जब दूसरी मर्तबा पूछा फिर भी चेहरे पर पर्दा नहीं हटाया, फिर तीसरी मर्तबा पूछा कि अब तो बता तू इतना बड़ा गुनहगार है कौन। जब तीसरी बार पूछा, उस नौजवान ने अपने चेहरे से नकाब उठाया, वो और कोई नहीं, वक्त के इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। ये देख करके जो बुजुर्ग थे वो भी बेहोश हो गए। लोगों ने चेहरे पर पानी डाला। जब वो होश में आया, लोगों ने पूछा कि आप क्यों बेहोश हो गए। उन्होंने कहा
کہ جب رسول اللہ کے کھان وعدے کے ایک چشم و چراغ کا حال اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے تو ہماری کیا گنتی؟ تو حضرات آپ اور ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو منائے، نیکی کے کام کرے، مسجدوں کو آباد کرے۔ آج آپ کی ہماری مسجدیں کتنی ویران ہیں، آپ کی ہماری اس طرف توجہ نہیں جاتی، اس لیے آپ اور ہم مسجدوں کو آباد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بولنے میں اور آپ کے سننے میں جو بھی غلطی ہوئی ہو اپنے کرم سے معاف عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین۔